السلام علیکم، میں ہوں اداشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. روز ایک نئی سٹوری پاکستان میں انفولڈ ہوتی ہے، ایک نیا مسئلہ، ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو انفولڈ ہوتی نظر آتی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے چیزوں کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کی کتنی ورتھ، کتنی ویلیو ہے پاکستان میں اس رول کے انڈر رہتے ہوئے. ملک ریاض نے جو ہے عمران خان کا وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کیا تھا، اور سیدھا سیدھا انکار تھا. کوئی مڈل جو ہے وہ گراؤنڈ کے جی پرائز لگے ڈیل ہو، اس طرح سے کوئی بات چیت نہیں تھی. بس سیدھا جی کہ میں نہیں بنوں گا، جس کے اوپر پھر یہ بات چیت شروع ہو گئی کہ کیا ملک ریاض کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی طرف سے بھی ہیڈ لائن جو ہے یہ لگائی جاتی ہے کہ ملک ریاض کا بیان کیا پراپرٹی ٹائکون پر عمران خان کا وعدہ معاف گواہ بننے کا دباؤ ہے. یہاں تک جو ہے چیزیں چلتی ہیں. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ آڈیو لیک ہوتی ہے ملک ریاض صاحب کی، جس کے اندر وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے مجھے تنگ کیا تو ان کے خلاف ساری چیزیں میں نے جو ہے وہ اکٹھی کر کے رکھی ہیں، سارے ایویڈنس موجود ہیں، وہ سارے میں نے ایکسپوز کر دینے ہیں. زلزلہ آئے گا، میں نے کہا تھا. جننا کچھ مینوں پتہ ہے اور جننا کچھ میں انوالو رہا انہاں چیزاں چ. اگر مینوں انہاں خراب کرنے کی کوشش کی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ باہر کر دوں. میں آلریڈی ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا، میں چھپایا تو نہیں ہے، میں سیو کر لیا تھا. لیکن میں یہ مینوں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ہوں تک ملک دے نال ہاں، ملک اور پاکستان میں ترقی کرنا. اگر نہ مینوں کچھ اپنی زندگی ختم کرنی پئی تو میں پہلے اناؤنس کراں گا انشاءاللہ تعالیٰ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. پھر اللہ جانے تے یہ جانن. ٹھیک ہے، سب کچھ ہل کے رہ جائے گا. اور مور امپورٹنٹلی کہ اگر ایون مجھے اپنا آپ ختم بھی کرنا پڑا، ملک ریاض صاحب کہتے ہیں، وہ بھی میں کر دوں گا، میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا، لیکن ان کو ایکسپوز کر کے جاؤں گا. اب یہ ان کو کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں ملک ریاض صاحب بات کر رہے ہیں؟ جو بزنس ٹائکون یا پراپرٹی ٹائکون، جو بھی اس طریقے سے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، ان کی جو پاورفل ایلیٹ، پولیٹیکل ملٹری ایلیٹ، جوڈیشری کی ایلیٹ، ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل جو ہے چیز ہے، اور پوری دنیا میں اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں. پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہیں. ملک ریاض صاحب کی زرداری، نواز شریف اور ہر ایک بندے کے ساتھ، جرنلز کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلقات ہیں. لیکن اپ فرنٹ انہوں نے کبھی بھی اپنا ایک سیاسی گیٹ اپ نہیں رکھا، کبھی بھی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں رکھی. ناٹ گڈ فار بزنس. اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، اور کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی کہ جی ملک ریاض کو نواز شریف کے کیس میں جو ہے وہ گواہ بنانے کی ضرورت پڑے اور اس طریقے سے سچویشن بنے. لیکن عمران خان جو ہے ان کو کارنر تو کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کیا گیا، لیکن عمران خان نے بھی اس طریقے کی جو ہے وہ پالیٹکس کی ہے جیل کے اندر بیٹھ کے کہ وہ سسٹم کو ایک ڈیڈ اینڈ پہ لے آئے ہیں کہ اب ان کو ہر طرح کی چیز کا، ہر ایک بندے کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اور ان میں ایک ملک ریاض صاحب بھی ہیں، ایک پاورفل پراپرٹی ٹائکون. اب آپ بتائیں کہ اگر وہ پاکستان میں اس وقت سیف نہیں ہے، اس کو تک جو ہے وہ مینوپولیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تک جو ہے وہ تنگ کیا جا سکتا ہے، تو ایک عام پاکستانی شہری کی کیا ہی اوقات ہوگی. صورتحال اس وقت راولپنڈی میں جو ہے اس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے کہ نیب کا بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر چھاپا ریکارڈ قبضے میں لے کر دفتر سیل کر دیا گیا ہے. یہ ملک ریاض کے انکار کے جو ہے وہ کانسیکوینسز نکل رہے ہیں. قومی احتساب بیورو نیب کی ٹیم کی جانب سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کے راولپنڈی آفس پر چھاپا مارا گیا. ذرائع کے مطابق چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا ہے. چھاپے کے دوران نیب ٹیم کے ہمراہ پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس کی ٹیمیں موجود تھیں. نیب کی ٹیم نے دفتر میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے سے پوچھ گچھ کی. نیب کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر سیل کر دیا گیا. بحریہ ٹاؤن کے خلاف مبینہ بے ضابطگیوں پر تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں. بحریہ اسلام آباد کی زمین پر بھی تحقیقات شروع کر دی گئی. سی ڈی اے نے یہ زمین چڑیا گھر کے لیے مختص کی ہوئی تھی. یعنی کہ جو اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر کنٹروورسیز آلریڈی بے ضابطگیاں اور جو بھی ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، جس کے اوپر ملک ریاض صاحب کو پہلے ریلیف مل رہا تھا، کیونکہ وہی بات کہ یہ پاورفل ایلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے اوپر ان کا ریلیشن شپ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو پہلے ان کو ریلیف تھے، اب وہ ریلیف نہیں رہیں گے. اب ان کے پیپر ورک سے القادر ٹرسٹ کیس کی کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ملک ریاض کو پکڑا جائے گا. ان جنرل جو بے ضابطگی ہیں بحریہ ٹاؤن اس پروجیکٹ کی ساری، اس کے اوپر بھی ان کو پکڑا جائے گا، کیونکہ بہت وقت سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک ریاض کی کچھ ایسی زمینیں ہیں جس کے اوپر ملٹیپل کلیمز ہیں اور لوگوں کے، لیکن نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ. آپ کہیں کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہی والی بات کہ جی پاور پاکستان میں ہر چیز ہے، جی آپ کے رابطے ہیں تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. لیکن ابھی
صورتحال آپ دیکھیں کس طرح سے جی وقت بدل گیا, جذبات بدل گئے. ایک وقت ایسا تھا جب القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوتی تھی تو اس میں اپڈیٹس آتی تھیں کہ عمران خان, بشرا بی بی, فرح گوگی اور دیگر افراد کے خلاف کیس یا دیگر افراد کے گرفتار کرنے کے وارنٹ. اب دیگر افراد کون ہیں؟ دیگر افراد ملک ریاض صاحب تھے جن کا نام نہیں لکھا جاتا تھا, پروٹیکٹڈ بندہ ہے. شاہ زیب خان زادہ نے اپنے پروگرام میں ان کو پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ان کے معاملات کو. تو ان کا جب پروگرام آن ایئر ہوا مین اسٹریم میڈیا پہ, تو جہاں جہاں ملک ریاض کا نام لیا تھا وہاں بیپ بیپ بیپ, کیونکہ نام نہیں لینا. صحیح ہے. تو ابھی ہر چیز بدل گئی ہے. اب آپ کو بتائیں گے, اب آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے. ملک ریاض کی آڈیو کے بعد ان کی طرف سے اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ٹویٹ بھی کی گئی ہے. ایک لمبی ڈیٹیلڈ ٹویٹ ہے, اردو اور انگلش دونوں میں کی ہے تاکہ ہر بندہ پڑھے. اپنا نیریٹو وہ پٹ فورتھ کر رہے ہیں بالکل عمران خان کے سٹائل میں کہ پاکستان کے اندر باہر کا بندہ انگلش اردو جس طرح جو بہتر سمجھتا ہے اس کو سمجھ آئے. وہ کہتے ہیں جی کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. ملک ریاض وعدہ معاف گوان نہیں بنے گا, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. آج رات راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے بغیر کسی قانونی اختیار کے چھاپے مارے. کسی بھی سیاسی اقتدار کی جدوجہد میں فریق نہ بننے کے اپنے عوامی اعلان کے بعد مجھے کھلی توڑ پھوڑ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف ان فاشسٹ غیر قانونی دھمکی آمیز اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ بیک وقت مجھے جو چھاپے ہیں یہ گھنٹوں تک جاری رہے ہیں. دفاتر میں توڑ پھوڑ کی, دفاتر میں تعینات سیکیورٹی اور عملے کو ہراساں کیا گیا اور بعد میں اغوا کر لیا گیا. چھاپا مار ٹیموں نے 5000 سے زائد اہم پروجیکٹ فائلز, دفتری ریکارڈ, 23 کمپیوٹر, نیٹ ورک ڈیٹا, محکمانہ نقدی وغیرہ اور 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 50 لاکھ کے قریب ابھی تک لگایا گیا ہے. بحریہ ٹاؤن کے عملے نے 9 ارکان کا ابھی تک ان کے جو ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے, 9 ارکان اغوا ہو گئے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک لمبی چوڑی ان کی جو ہے وہ ٹویٹ ہے جس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ آخر میں تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گی, لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے جج بنے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں. یہ ہے جی ان کی ٹویٹ. آپ کمپلیٹ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عملہ جو ہے ابھی تک میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا ہے اور یہ اس وقت معاملہ صرف اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کے سارے ایجنڈے میں ان کا ساتھ دینے سے منع کیا ہے کہ میں جو ہوں اپ فرنٹ پولیٹیکل سائڈ پہ بیسیکلی نہیں آؤں گا. اور اس وقت وہ مزاج ان کا الگ ہو گیا. ملک ریاض چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو ان جنرل ان کی شروع سے لے کے آخر تک پالیسی یہ تھی کہ سیاسی فرنٹ نہیں رکھنا, لیکن اس وقت معاملہ صرف یہ نہیں رہ گیا, اس وقت چیزیں اور بہت آگے نکل چکی ہیں. لیکن وہی بات کہ پاکستانی عوام ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھے اور سوچے کہ ایک ٹائکون جو ہے, ایک بزنس ٹائکون یا پراپرٹی ٹائکون جو ہے, اتنا پاورفل بندہ جس کی پوری دنیا میں ملٹیپل پاورفل لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں, وہ پاکستان میں سروائیو نہیں کر سکتا. سرٹن جو ہے وہ لوگوں کو چھیڑے بغیر کہ اس سائڈ کو نہیں چھیڑنا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا ہے, اس کو خوش رکھنا ہے, اس کے خلاف نہیں بولنا, اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, ہاں تب آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ملک ریاض کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ کو کیا اندازہ ہے کہ ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی جو معاشی سٹیبلٹی ہے جو پہلی ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے اس پہ کیا اثرات آئیں گے جو آپ میرے ساتھ حالات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل سچ بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ who cares? They don't care about that. Nobody cares about economy. Let's just be honest. کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کسی کو پاکستان کی معاشی صورتحال سے. پاکستان کی سٹیبلٹی, پاکستان کی ایگزسٹنس سے ہی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ صرف ان کو اپنی خود کی ایگزسٹنس سے فرق پڑتا ہے. صرف اپنی فکر ہے یہاں پہ ہر ایک کو. اور دوسری طرف جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے وہ ہے جی گوہر علی خان سے متعلق, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں. انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے اپنے کہ جی فوج کے موازنے سے متعلق عمران خان کا اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے نہ اس پوسٹ کا مواد دیکھا نہ باقی چیزیں دیکھی. جو موازنہ کرنا تھا وہ سیاسی تناظر میں تھا, یہ فوج کے بارے میں نہیں ہے. صحیح. اب لوگوں کا ایک تو اس کے اوپر یہ کہنا تھا کہ ہاؤ ڈیئر گوہر علی خان, ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ عمران خان کو پتہ نہیں ہے. عمران خان کو تو سب پتہ ہے کہ جی ان کے اپنے ٹویٹر ایکس کے اوپر کیا پوسٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ان سے اپروول لیا جاتا ہے, پھر وہ چیز جو ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے. تو کیسے گوہر علی خان نے عمران خان کو اسے سائڈ پہ کر دیا؟
لیکن اس کے اوپر ایک اور ٹیک بھی لی جا رہی ہے کہ بڑے وائزلی گوہر علی خان نے عمران خان کو اس ساری کنٹروورسی سے سائڈ پہ کر دیا ہے کہ جو کرنا تھا، جو کہتے ہیں نا کہ بم چلانا تھا وہ چلا بھی دیا اور اس سے پھر ہٹ بھی گئے، کہ عمران خان نے پوری عوام کو جو ہے وہ سکوتے ڈھاکا کے پیچھے لگا کے آپ اسٹڈی کریں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو خود سے، ہر بندہ خود جج بنے، بجائے اس کے کہ جب آپ کو کتابوں میں پڑھایا گیا اس سے ہٹیں، اس پہ لگایا ہے اور خود ہٹ گئے کہ عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں انہوں نے پوسٹ کیا کیا ہے ٹویٹر کے اوپر. صحیح ہے، تو پھر کس نے پوسٹ کیا ہے؟ کویشچن تو یہ بنتا ہے، یہ نہیں بتانا. ایک یہ چیز ہے. دوسری جو گوہر علی خان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے سیاسی تناظر میں بات کی ہے، اس کا فوج سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. کیسے لینا دینا نہیں ہے؟ وہ ساری ملٹری ریلیٹڈ پوسٹ ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس کا مینشن کیا گیا ہے وہ ہے ہی ملٹری کی انویسٹیگیٹو رپورٹ، انہی کو تو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا اس رپورٹ کے اندر. یا خان غدار ہے یا مجیب الرحمان صاحب غدار ہیں، ان دونوں میں ساری چیزیں ملٹری ڈسکس ہو رہی ہے. اس ویڈیو کے آخر میں عاصم منیر صاحب کو جنگل کا بادشاہ کہہ کے مخاطب کر کے کہا گیا کہ اس بندے نے لوگ گرفتار کروائے، ہمارے الیکشن خراب کروائے، اس وقت جو ہے یہ یہاں کا جو ہے وہ کنگ بن کے بیٹھا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ملٹری سے کوئی تعلق نہیں. کیسے تعلق نہیں؟ ساری ہے ہی ملٹری فوکسڈ پوسٹ. صحیح ہے، سیاسی ایلیمنٹ تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. میں نے کل آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو کس طریقے سے 9 مئی کا جو نیریٹو ایک بلڈ کیا گیا ہے کہ ہر دفعہ جب پاکستان تحریک انصاف ہلتی بھی ہے تو 9 مئی کوٹ کر دیتے ہیں، اور ابھی 9 مئی کا انہوں نے دن منا لیا ہے 1 سال، اس کے اوپر ساری جو ہے وہ کانفرنسز جو ہونی تھی وہ بھی ہو گئیں. لیکن پھر سے ایک کیبنٹ کا اجلاس جو اسپیشل جو ہے اجلاس صرف 9 مئی کے متعلق بلایا جا رہا ہے، جس میں اس کی مذمت کی جائے گی. اس میں پیپلز پارٹی اور ساری امپورٹنٹ پارٹیز بلائی جائیں گی. عطا تارڑ نے اناؤنس کیا یہ چیز، یعنی کہ یہ عمران خان کی اس 1971 سکوتے ڈھاکہ کی اس ٹویٹ کے بعد یہ اعلان آیا تھا تارڑ صاحب کا. وہ پھر وہ جو ہے وہ 9 مئی کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے سامنے لا کے عمران خان نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے 1971 کا نیریٹو کھڑا کر دیا، بیانیہ کھڑا کر دیا لا کے کہ جی اس کا جواب دیں آپ ہم سے 9 مئی کا جواب مانگتے ہیں. اور یہ فیکٹس ہیں. اس پہلے بتایا تھا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عمران خان سے. پاکستان تحریک انصاف کا کسی بندے نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں لکھی، اس وقت پی ٹی آئی نہیں تھی. صحیح ہے، تو اس میں کوئی ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ آگے پیچھے کیا الفاظ کو یا مینیپولیٹ کیا گیا، یا اس کو شیئر کرنے والے بندے کو آپ نہیں پکڑ سکتے. وہ ایک ایگزسٹنگ ہسٹوریکل جو ہے وہ ایک چیز موجود ہے جس کو کوئی بھی بندہ چاہے وہ اسٹڈی کر سکتا ہے. خیر، تو اس کو اس طرح کہنا کہ سیاسی تناظر میں دیکھیں آپ، اس کو ملٹری تناظر میں نہ دیکھیں، دیٹ واز ویری امیوزنگ ٹو بی آنیسٹ. بٹ ایک ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہے وہ گوہر علی خان کے لحاظ سے، پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو اس وقت وہ لے کر چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے ٹھیک ہے. دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ججز کی اکثریت ملکی خوشحالی پر متفق ہے، چند کالی بھیڑیں عمران خان کو ریلیف دینے پر تلی ہیں. یعنی کہ جو اب جج ہیں 6 جج، اطہر من اللہ، منصور علی شاہ میرا خیال ہے یہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کچھ اور جج ہوں گے، وہ کالی بھیڑیں ہیں، ان کو انہوں نے یہ کہہ دیا. یہ چند کالی بھیڑیں جو ہیں نا اس وقت جوڈیشری میں مسئلے کھڑے کر رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ججز کی جو اکثریت ہے وہ ملک کی ترقی چاہتی ہے. آج مشورے ہو رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی ضمانت ہو جائے، جیل سے باہر آنے کے لیے عمران خان کی سازشیں ناکام ہوں گی. ٹھیک ہے، 28 مئی کی چھٹی دے دی گئی تھی، اور آپ نیوکلیر پاور بنے تھے، بہت مبارک ہو آپ کو، بہت فائدہ ہو گیا. پاکستانی عوام کی زندگی، ہر زندگی کا دن جو ہے وہ بہت ہی خوشحال گزرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں. اور نون لیگ کی نہیں، ٹو بی آنیسٹ یس اٹس اے ویری بگ ڈیل کہ آپ ایک نیوکلیر پاور ہیں، لیکن کچھ اور بہت سے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جس کا پاکستان جو ہے سفر کرتا ہے، پاکستان کی عوام سفر کرتی ہے، ہمارا ملک سفر کرتا ہے، جو نہیں کرنا چاہیے کنسیڈرنگ کہ آپ دنیا کی پاورفل ترین کنٹریز میں سے ایک ہیں. بٹ بہرحال اس کی چھٹی دے جاتی ہے. عمران خان کے بڑے امپورٹنٹ کیسز تھے، 28 مئی کا دن امپورٹنٹ تھا لیکن اس دن چھٹی ہو گئی. اب 29 مئی ہے، 29 مئی ان جنرل امپورٹنٹ تھا. سائفر کا کیس تھا لیکن ابھی جو ہے سائفر بھی آ جائے گا، تو پھر اس کے علاوہ جو ہے عزت کے کیس کا فیصلہ ہے. ساتھ ساتھ جی جو جسٹس اختر کیانی صاحب نے جو پوئٹ ایک اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہو گئے ہیں، احمد فرحات صاحب، ان کا کیس ہے جس میں ISI کو اسکروٹنی کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آج 29 مئی کو ہوں گی، امپورٹنٹ ڈے، لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو یہاں تک معاملہ چل رہے ہیں. عمران خان کی رہائی ہوگی نہیں ہوگی، کس طریقے سے یہ پاسبلٹیز چلیں گی. لیکن ابھی آپ صرف وہی بات کہ کس طرح اس وقت ملک ریاض ایک وہ بندہ ہے کہ کسی نے میرا خیال ہے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا دن آئے گا جب آپ کہیں گے کہ یہ ایک جو ہے کسی چیز کے لیے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ لے رہے ہیں. کیونکہ ایک اب بزنس ریلیٹڈ بندہ ہوتا ہے، ہی از فوکسڈ آن دا بینیفٹس. دس از ہاؤ یو بیکم اے ٹائکون.
آپ بینیفٹ پہ فوکس کرتے ہیں نا جب اپنے, اور دوسرے کے لاس پہ فوکس کرتے ہیں, تب آپ جا کے جو ہے نا ایک ٹاپ پہ پہنچتے ہیں. یہ ایک آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں اس کے اوپر, آپ کو بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کا اندازہ ہوگا. تو ایسا بندہ جب کسی چیز کے لیے اسٹینڈ لے جائے, اٹ لکس ویری شاکنگ ٹو بی آنیسٹ. اپنے کسی بھی اپنے کسی ایک نیریٹو کے اوپر, کیونکہ آج تک نواز آیا تو زرداری صاحب آئے اور بہت کچھ ہوا ملک میں, ماشاء اللہ بھی لگا ہر چیز, کبھی اس طرح کا ماشاء اللہ بھی لگا جو تھا تو پولیٹیکل لیکن لگتا ماشاء اللہ ہی تھا ایکچوئل میں. تو اس طرح کی بھی سچویشن رہی, لیکن کبھی آپ نے ملک ریاض صاحب کو چیزوں میں ایسے ایکٹیو نہیں دیکھا. لیکن میرا نہیں خیال کبھی ملک ریاض کو بھی اتنی سخت قسم کی جو ہے نا سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں ہر چیز انپریسیڈنٹڈ چل رہی ہے, ہر چیز کی کوئی آپ کو ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. کبھی کوئی فارمر پرائم منسٹر جیل میں بیٹھ کے جو ہے کسی چیز پہ اڑ نہیں گیا کہ وہ اپنی ہی چلانے پہ تل گیا کہ میں مر جاؤں گا لیکن اپنی اس چیز سے نہیں ہٹوں گا. اور کانسٹنٹلی پاکستان تحریک انصاف اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہے, اگر مجھے میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر پاکستان کے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ کانسٹنٹلی پاکستان تحریک انصاف بار بار پوسٹ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک وہ نیریٹو اور ایک وہ لے کر چل رہے ہیں اپنی, اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی پوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنز. آج کا دن جو ہے امپورٹنٹ ہے بہت سے کیسز کو لے کے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.